بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاج رکھو میری، او لاج رکھو میری، کر دو بھلا میرا سید علی۔ آپ کے سامنے پہلی بار مانڈو گڑھ کی جنگ پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی ظالم انسانیت کا دشمن، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والا، عام انسانوں کو تکلیف دینے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا جس دور میں پیدا ہوا، اس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالی نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی ظالموں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو مٹا ڈالا، خدا کی پہچان بنائی اور ان کے اصولوں پر چلنا سکھایا۔ نبیوں کے دور کے بعد بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ظالموں کا ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بزرگ آنے دین ولی اللہ کو اس ظالم کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کی قربانی دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاہنے والے نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 10ویں امام گھرانے کی اولاد میں سے سید علی میرا داتار ہیں۔ آج جس ملک کا نام ہندوستان ہے، اسے ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب کوئی ظالم بادشاہ ہوا تب اللہ تعالی نے ولی اللہ کو مسیحا بنا کر بھیجا۔ اس سی ڈی میں سید علی میرا داتار کے جیون کی سچی داستان کو آپ سبھی لوگوں تک پہنچانے کا پریاس کیا گیا ہے۔ داتار کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے۔ آپ کی پیدائش چاند رات کی ہے۔ آپ کی شہادت محرم 29 چاند رات کی ہے۔ رمضان عید کے دن آپ کی مزار پر عرس ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش کا دن بہت ہی شان سے مناتے ہیں۔ آپ احمد آباد کے خانپور سید باڑہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شہادت محرم کی 29 تاریخ کو ہوئی۔ اس دن آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ سید علی کے دادا جان سید علم الدین اپنے والد صاحب سید دارین علیہ کے ساتھ لکھنؤ ضلع کے کڑاہ گاؤں میں بخارا سے ہندوستان آئے۔ وہاں سے گجرات کے احمد آباد شہر میں آئے اور وہاں پر قطب عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس زمانے میں احمد آباد کا بادشاہ احمد شاہ تھا۔ قطب عالم جی علم الدین دادا جان کی ملاقات بادشاہ احمد شاہ سے کرائی۔ احمد شاہ نے انہیں خانپور میں رہنے کے لیے جگہ دی اور انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ علم الدین کے صاحبزادے دوست محمد کا نکاح سبے برہانی کی بہن عائشہ بی بی سے ہوا، جنہیں ہم جنتی ماں راستی اماں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا سارا گھرانہ ولیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوست محمد بہت ہی بہادر تلوار باز تھے۔ جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ان کی فتح اوشیہ ہوتی تھی۔ اس لیے احمد شاہ کی نگاہوں میں آپ کے لیے بہت عزت تھی۔ آپ اپنے قبیلے کے ساتھ خانپور میں رہتے تھے۔ وہاں آپ کو لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام ابو محمد رکھا گیا۔ اس کے کچھ سالوں بعد رمضان عید کی چاند کے دن میرا سید علی داتار کی پیدائش ہوئی۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا۔ آپ پیدائش سے ہی ولی تھے۔ آپ 3 مہینے کے تھے تب احمد شاہ نے علم الدین سے کہا، پاٹن گاؤں میں اس کے آس پاس بھیل اور ڈاکوؤں نے بہت آتنک مچا رکھا ہے، اس لیے دوست محمد کو وہاں بھیجا گیا۔ دوست محمد پاٹن نگری گئے۔ اس وقت اناوا کا نام لیلا پور تھا۔ لیلا پور ہو کر پاٹن آنا جانا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے لیلا پور میں رہنے کے لیے مکان بنوایا۔ بھیلوں اور ڈاکوؤں کو پکڑ کر احمد آباد بھیجا گیا۔ اس دوران میواسن پر چڑھائی کی۔ میواسن کا راجہ ہار گیا اور پورا قبیلہ یہاں آرام سے رہنے لگا۔
سید علی 9 مہینے اور 16 دن کے تھے، تبھی آپ کی ماں، جنتی ماں راستی اماں کا وشال ہو گیا۔ جمعہ 16 رجب سن 880 ہجری، سید علی کی دیکھ ریکھ دولت بی بی عرف دامہ اماں اور دادی اماں نے کی۔ سید علی کی کرامات بچپنے میں ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ آپ چھوٹے تھے، آپ دودھ پینے کے لیے رونے لگے۔ دامہ اماں نے سید علی کو گلے سے لگایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھے دودھ آتا تو سید علی کو ضرور پلاتی۔ آپ کی دعا عرش اعظم تک پہنچی اور اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور دامہ اماں کو دودھ آنے لگا۔ دامہ اماں نے سید علی کو دودھ پلایا۔ کرامات دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں۔ سید علی کے والد صاحب دوست محمد عرف ڈوسو میاں نے دامہ اماں سے نکاح کیا۔ دامہ اماں، دادی اماں، دادا جان کے ہاتھوں سید علی کی پرورش ہوئی۔ تعلیم اپنے دادا جان سے احمد آباد میں حاصل کی۔ آپ بڑے ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بھی تکلیف والا ان کے پاس آتا تو آپ خدا سے دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی، تکلیف دور ہو جاتی۔ آپ کی صحبت میں کئی لوگ ایمان لے آئے۔ آپ وہی کام کرتے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ہوتا۔ دنیا والوں کو اللہ کی صحیح پہچان بتاتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ بہت چاہتے تھے۔ آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ تھا کہ مجھے بھی شہادت ہو، میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ جہاں بھی آپ جاتے، آپ کے اخلاق دیکھ کر لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ آپ کی پوری زندگی راہ خدا میں گزری۔ احمد شاہ کا بیٹا محمود بیگڑا گدی پر بیٹھا۔ محمود بیگڑا بہت بہادر تھا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے، کئی گڑھ فتح کیے۔ اس وجہ سے بیگڑا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت دلی کی گدی پر محمد لودھی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک شخص محمد لودھی کے دربار میں فریاد لے کر پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں پناہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں مانڈو گڑھ ہے، 70 کلومیٹر کی حد میں بسا ہوا ہے۔ مانڈو گڑھ جس میں 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اس میں مانڈو گڑھ کے راجہ مہندی کی حکومت ہے۔ راجہ مہندی بہت ہی خونخوار، ظالم، کرور اور انسانیت کا دشمن جادوگر ہے۔ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ اس نے اپنے محل میں ایک 24 فٹ کا دیو بنا رکھا ہے۔ اس کا روزانہ اصول ہے کہ ایک انسان کا قتل کر کے اس کے خون کا تلک اس دیو پر لگاتا ہے اور اپنے ماتھے پر بھی خون کا تلک لگاتا ہے۔ ہر دن اس کو ایک انسان کی بلی چڑھانا اس کا اصول ہے۔ اس نے اپنے قید خانے میں کئی انسانوں کو بندی بنا کر رکھا ہے۔ اس کے پاس بڑے تانترک اور جادوگر ہیں۔ اس کے قلعے پر جو بھی بادشاہ لڑائی کرنے چڑھائی کرتا ہے تو اسے ہار کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس جادوگر کے ظلم سے دور دور کے لوگ پریشان ہیں۔ اس شخص نے مانڈو گڑھ کی ساری داستان بادشاہ محمد لودھی کو سنائی۔ محمد لودھی نے اس شخص کو کہا، اس وقت احمد آباد کی گدی پر محمود بیگڑا کا نام ایک بادشاہ ہے۔ وہ بہت بہادر ہے۔ اس نے کئی جگہ فتح حاصل کی ہے۔ اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، اسے دے دینا۔ محمد لودھی نے اس شخص کو خط لکھ کر دیا۔ اس خط میں مانڈو گڑھ کے تمام حالات بیان کیے گئے۔ مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا۔ اس شخص نے احمد آباد جا کر محمود بیگڑا کو خط دیا۔ خط پڑھنے کے بعد محمود بیگڑا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مانڈو گڑھ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی۔ دوست محمد کو سندیش بھیجا کہ 250 گھوڑے لے کر آپ یہاں آ جاؤ۔
دوست محمد بھی اناوا سے احمد آباد آ کر محمود بیگڑا سے ملے۔